من ابغض ابا طالب فهو کافر، جس کے دل میں ابو طالب کا بغض آ گیا وہ بندہ ایمان سے نکل گیا۔ 68 پر ان ائمہ دین اور علماء معتمدین کے ذکر اسماء طیبہ میں جنہوں نے کفر ابی طالب کی تصریح و تصحیح فرمائی اور ان کے ارشادات کی نقل اس رسالے میں گزری۔ اعلیٰ حضرت کی رسالے میں جن کے اقوال کی نقل گزری ہے اور جن کے اقوال ہیں، اور اعلیٰ حضرت جیسا محقق ان کے نام ذکر کر رہا ہے کہ کس کس پر یہ جو تبرے بک رہے ہو نا، یہ غور سے سن لو کہ کس کس کے بارے میں کہہ رہے ہو۔ یہ اعلیٰ حضرت نے ان کے نام ذکر کیے ہیں، اور میں ضروری سمجھتا ہوں تاکہ یہ ہے کہ جب ہم ممبروں پر اس بات کو نہیں اچھالتے کہ یہ ضروریات دین اور ضروریات اہل سنت میں سے نہیں ہے، تو ان کو بھی چاہیے کہ یہ جو نقیب اور نوٹخور اور یہ جعلی قسم کے مفتی جو بیٹھے ہوئے ہیں چبلے زمان جیسے، یہ بھی اپنی زبانوں کو لگام دیں۔ یہ کس کس کے اوپر تبرہ بک رہے ہیں کہ جو ایمان ابو طالب نہ مانے اس کا اپنا ایمان مشکوک ہے، معاذ اللہ کس کو کہہ رہے ہو؟ اعلیٰ حضرت نے جو 80 نام ذکر کیے ہیں آپ غور سے سننا، جو عدم ایمان ابو طالب کا قول کر کے گئے ہیں اور جن کی تصریحات اعلیٰ حضرت نے اپنے رسالے کے اندر جن کے اقوال لکھے ہیں وہ کون کون ہیں؟ پہلا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا نام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرا نام کانپ جائیں گی آپ کی ٹانگیں، امیر المومنین علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم، جو خود جن کے بیٹے ہیں وہ مولا علی شیر خدا اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں، صفحہ نمبر 468 ہے، تصریحات کی ہیں اعلیٰ حضرت نے اور فرمایا کہ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم بھی عدم ایمان کے قائل ہیں۔ چوتھی خبر الامہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بتیجے لگتے ہیں جناب ابو طالب کے۔ اچھا جی، پانچواں نام حافظ الصحابہ، کون؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھو کس کس کے اوپر یہ تبرے بک رہے ہو۔ پھر چھٹا نام سیدنا مسیب بن حضر قریشی مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ساتواں نام سیدنا عباس جو ابو طالب کے بھائی بھی ہیں، اور یہ جو مسلمان جن کا ذکر کیا ہے تاجدار گوڑرا نے کہ حضور کے چچاؤں میں سے جنہوں نے کلمہ پڑھا حضرت عباس حضور کے چچا، ان کا بھی یہی قول۔ پھر سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری یہ 9ویں نمبر پر۔ 10ویں نمبر پر سیدنا عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اعلیٰ حضرت ذکر کر رہے ہیں۔ 11ویں نمبر پر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 12واں نمبر سیدنا ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ 13واں نمبر، اب یہ ہو گئے صحابہ، آگے چلیں۔ 13ویں نمبر پر حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے لخت جگر، اور 14ویں نمبر پر عطا بن ابی رباح استاد امام اعظم ابو حنیفہ کے، یہ بھی تابعی۔ 15ویں نمبر پر محمد بن کعب قرظی اجلہ ائمہ کے محدثین مفسرین تابعین میں سے ہیں، اور 16ویں نمبر پر یہ نبیرہ سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ابن تابعی سعید ابن محمد۔ 17ویں نمبر پر امام الائمہ سراج امہ امام اعظم ابو حنیفہ، وہ بھی عدم ایمان کے قائل ہیں، اور 18ویں نمبر پر عالم المدینہ امام مالک رحمہ اللہ۔ 19ویں نمبر پر یہ جو خلیفۃ المسلمین گزرے ہیں ابو جعفر منصور، اور اس کے علاوہ 22ویں نمبر پر امام بخاری محمد بن اسماعیل بخاری، اذا قال المشرک عند الموت لا الہ الا اللہ، باب باندھ کر انہوں نے لکھا ہے، انک لا تہدی من احببت کے تحت لکھا ہے، کیا یہ ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے، امام بخاری۔ اور 23ویں نمبر پر امام ابو داؤد، 24ویں نمبر پر امام نسائی، 25ویں نمبر پر امام ابن ماجہ، یہ سیاستہ کے جملہ محدثین کا ذکر کر دیا، اور 26ویں نمبر پر امام بغوی، 27ویں نمبر پر امام ابو اسحاق الزجاج، 28ویں نمبر پر جار اللہ زمخشری، 29ویں نمبر پر امام ابو الحسن علی بن احمد واحدی نشاپوری صاحب بسید و وسید و وجیز، 30ویں نمبر پر امام فخر الدین رازی، 31ویں نمبر پر شہاب الدین بن خلیل خوبی دمشقی، اور 32ویں نمبر پر امام ابو الفتح سیرانی، 23ویں نمبر پر امام بیضاوی صاحب تفسیر بیضاوی، اور 33ویں نمبر 34ویں نمبر پر حضرت ابو سعود بن محمد امادی، 35ویں نمبر پر محمد بن ابراہیم بغدادی، یہ سب عدم ایمان کے قائل ہیں، یہ جن کا جو تفسیر جن کی تفسیر لباب ہے اور وہ مشہور ہے تفسیر خازن کے ساتھ۔ اور 36ویں نمبر پر محمد بن احمد محلی صاحب تفسیر جلالین، اور جلالین کے 15 پارے امام سیوطی کا 15 پارے انہوں نے کیے ہیں، یہ امام سیوطی کا آگے علیحدہ نام آ رہا ہے۔ اور 37ویں نمبر پر صاحب جمل جو جلالین کے اوپر آگے تفسیر ہے،
اور محدثین اور شارحین کے آگے نام امام بہقی رحمہ اللہ 39ویں نمبر پر، امام ابن اساکر رحمہ اللہ، ابن اساکر کی جلدیں کتنی ہیں اور کتنی بڑی حدیث کی کتاب ہے، اور 40ویں نمبر پر امام ابن بطال مغربی شارح صحیح بخاری، 41ویں نمبر پر امام سہیلی، 42ویں نمبر پر امام شرف الدین نووی شارح صحیح مسلم، یہ بھی ادب ایمان ابی طالب کے قائل ہیں، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں۔ 43ویں نمبر پر امام قرطبی، 44ویں نمبر پر امام ابن اسیر جزری، 45ویں نمبر پر عبداللہ تبری، اور 46ویں نمبر پر محمد تیبی شارح مشکات، 47ویں نمبر پر یوسف بن علی کرمانی شارح صحیح بخاری، 48ویں نمبر پر امام محمد بن یعقوب فراد آبادی، 49ویں نمبر پر شہاب الدین ابن حجر اسقلانی، اتنا بڑا محدث، 50ویں نمبر پر امام بدر الدین عینی، اور 51 نمبر پر ابو الحسن عباس احمد بن ادریس قرافی صاحب تنقیح الاصول، 52 نمبر پر امام ابو بکر سیوطی، امام جلال الدین سیوطی، 53 نمبر پر امام شہاب الدین قسطلانی شارح صحیح بخاری، 54 نمبر پر امام عبد الرحمن بن علی شیبانی، تلمید ہیں امام شمس الدین سخاوی رحمہ اللہ کے، 55 نمبر پر محمد ابن حسین دیار بکری مکی، اور 56 نمبر پر فاضل علی بن سلطان محمد قاری ملا علی قاری، 57 نمبر پر زین العابدین حضرت بناوی، 58 نمبر پر علامہ احمد بن حجر مکی، 49 نمبر پر مقریدی اخباری، اور 60 نمبر پر صاحب روضۃ الاحباب عطا اللہ بن فضل اللہ شرادی، اور 61 نمبر پر عارف باللہ سیدی علاء ملت والدین علی بن حسین ندین متقی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بارے میں ہم یہ اس لیے ویڈیو ریکارڈ کروا رہے ہیں کہ اگرچہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہ ہی مسئلہ یہ ضروریات دین میں سے ہے، نہ ضروریات اہل سنت میں سے ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس مسئلہ کے تناظر میں اکابر کے اوپر تبرہ بولنا شروع کر دیا۔ جیسے ابھی آپ جبل زمان کی ویڈیو سن رہے تھے کہ جس میں نے عجیب کلمات کہے، عجیب الفاظ کہے ہیں، اور اکابر کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ معاذ اللہ وہ جو ایمان ابو طالب نہ مانے اور فضائل نہ مانے تو اس کا یہ حکم ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں ان سے کہ آپ کس کس پہ حکم لگا رہے ہیں؟ اگر تو آپ کہتے ہیں کہ میں دفاع کر رہا ہوں اور اہل بیت کا دفاع کر رہا ہوں، تو ہند کے اندر اہل بیت کا جب بھی نام لیا جائے، حضور کے گھرانے کا نام لیا جائے، تو حضور کے اس گھرانے کے ساتھ تعلق رکھنے والے آل نبی اولاد علی تاجدار گولڑا سیدنا پیر میرے شاہ رحمہ اللہ کے بارے میں تو کچھ دیکھ لیا ہوتا کہ ان کا کیا نظریہ ہے۔ یہ سیرت نبوی آپ کی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور پھوپھیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 23 فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حارث و قسم و زبیر و حمزہ و عباس و ابو طالب و عبدالکعبہ حجل درار غیداق ابو لاب صفیہ عاتقہ عروہ ام حکیم برہ میمہ عزیز جماعت ایمان اوردند سیکس، پورے آمام و امات حضور کے چچاؤں اور پھوپھیوں کے نام ذکر کیے۔ فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے اور پھوپھیاں حارث قسم زبیر حمزہ عباس ابو طالب عبدالکعبہ اور جہل درار غیداق ابو لاب صفیہ عاتقہ عروہ ام حکیم برہ امیمہ، اس جماعت میں سے حضرت حمزہ و عباس و حضرت صفیہ رضوان اللہ علیہم اجمعین و علیہن ایمان لائے۔ 3 کا ذکر کیا، حضور کے 2 چچاؤں کا حضرت حمزہ و عباس۔ یہی بات تحقیق الحق میں بالکل اسی طرح کے الفاظ ہیں حضور تاجدار گولڑا کے، اس کا صفحہ نمبر 153 ہے۔ یہ تحقیق الحق ہے تاجدار گولڑا کی کتاب۔ آپ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے اور پھوپھیاں یہ ان کے نام ہیں، اور نام یہی ذکر کیے، حارث قسم زبیر حمزہ عباس ابو طالب عبدالکعبہ جہل درار غیداق ابو لاب صفیہ عاتقہ عروہ ام حکیم برہ امیمہ، اس جماعت میں سے حضرت حمزہ و عباس و حضرت صفیہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ 2 چچاؤں کا ذکر کیا۔ جو تم نے تان کیا تو پیر میرے شاہ رحمہ اللہ پہ نہیں ہوتا،
انہوں نے اس لیے دو چچاؤں کا ذکر کیا کہ سب اکابر نے یہی ذکر کیا ہے. یہ سید ہیں داتا علی اجویری رحمہ اللہ. یہ بہت ہی ذکریہ ملتانی علیہ رحمہ کا سے منقول یہ نسخہ میرے پاس ہے، اور اس کے اندر حضور داتا علی اجویری رحمہ اللہ نے یہ فرمایا حکم ابو طالب برشقاوت بود. یہ حکم ابو طالب لکھ رہے ہیں، یہ صفحہ نمبر 293 ہے. ان کا بھی قول یہی ہے کہ ادب ایمان کا قول کس نے لکھا؟ داتا علی اجویری نے جو سید ہیں. اب اگر میں یہاں پر سیاستہ سے روایتیں پیش کرنا شروع کر دوں دیگر اکابر کی کہ فقہ اکبر کے اندر کیا ہے، شرح قائد نسوی کے اندر کیا ہے، فلاں کتاب کے اندر کیا ہے، تو اس کے لیے ایک طویل وقت چاہیے. آئیے امام اہل سنت کی بارگاہ میں چلتے ہیں. اور کچھ لوگ نام نہاد کہتے ہیں کہ جی ہم اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں. کچھ کو تو تکلیف ہوتی ہے نا. اب جن کو تکلیف نہیں ہوتی ہے جو کہتے ہیں جی ہم اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں اور سارے کا سارا مانتے ہیں، تو آؤ پھر سارے کا سارا مانو. یہ کتاب ہے جی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی، اور اس کتاب کا نام ہے شرح المطالب فی مبحث ابی طالب. یہ کتاب فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 29 کے اندر ہے. اس میں فصل پنجم کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں شرح مقاصد صفحہ نمبر 701 ہے، اور شرح تحریر اور پھر رد المختار حاشیہ در مختار باب المرتدین میں ہے جس نے اقرار اسلام کا مطالبہ کیا، جس سے اقرار اسلام کا مطالبہ کیا جائے اور وہ اقرار نہ کرے، البصر علی عدم الاقرار مع المطالبات بہ کافر، تو بالاتفاق کافر ہے. اور اس کے بارے میں ہے کہ دل میں تصدیق نہ ہونے کی یہ اس کی علامت ہے اگر زبان سے اقرار نہیں کرتا. ولہذا اطبقوا علی کفر ابی طالب، اسی واسطے تمام علماء نے کفر ابی طالب پر اجماع کیا ہے. یہ اجماع کی فصل باندھی ہے فصل نمبر 5 کہ اہل سنت کا اجماع رہا ہے. یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ جلد نمبر 29 میں فرماتے ہیں. اس کے لیے علامہ عبدالحکیم اختر شاہ جہاں پوری رحمہ اللہ نے ایک علیحدہ سے رسائل رضویہ ترتیب دیے تھے. اس میں جو فصول قائم کی ہیں جو اعلیٰ حضرت نے اس رسالے کے اندر، یہ رسالہ ہے اعلیٰ حضرت کا مکمل. اس رسالے میں آپ نے 3 قرآن کی آیات، 15 احادیث اور 80 صحابہ تابعین اور علماء کے اقوال، اکابر کے علماء کے اقوال سے جو اس طرف گئے ہیں ادب ایمان پر، ان 80 کو کدھر رکھیں گے؟ اعلیٰ حضرت نے ان کا ذکر کیا، اور میں 80 کے 80 کے نام پڑھنے لگا ہوں. تو یہ نام میں نہیں لکھ رہا، سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھے ہیں. تو اس میں جو یہ عقیدہ رکھنا کہ جس طرح کا، تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ اصل عقیدہ اہل سنت کا کیا ہے. کبھی جناب کسی کے اوپر تان، کبھی کسی کو کافر، جو نہ مانے تو وہ کافر، یہ کس طرح کے بکواسات کیے جا رہے ہیں، افواہات بکی جا رہی ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت بھی تو اسی طرف ہے. آپ نے پہلی فصل آیات قرآنیہ جن سے ابو طالب کا مسلمان نہ ہونا ثابت، دوسری فصل احادیث مبارکہ، تیسری فصل اقوال ائمہ کرام علماء اعلام جن سے کفر ابی طالب ثابت، فصل 4 علماء کی تصریح ہے کہ دربار ابو طالب تک قول تکفیری قول صحیح ہے. پانچویں فصل علماء کی تصریح ہے کہ کفر ابی طالب پر اجماع اہل سنت ہے. چھٹی فصل یہ ہے میں سننے والی کہ علماء کی تصریح ہے کہ اسلام ابو طالب ماننا روافض کا مذہب ہے. یہ رافضی ہیں جتنے بھی یہ جو ایمان کا قول کرتے ہیں. فصل ہفتم شبہات کا اعلیٰ حضرت نے. اب میں یہاں سے فصل نحم جو فصل ہفتم کے تحت آگے ذیلی جو فصل نحم ہے ان میں سے میں وہ نام پڑھنے لگا ہوں جو اعلیٰ حضرت نے اس رسالے کے اندر جن کی تصریحات ہیں. تو آئیے جی صفحہ نمبر 62 نمبر پر علامہ شہاب الدین خفاجی صاحب شرح شفا نسیم الریاض، 63 نمبر پر محمد ابراہیم عزیزی، 64 نمبر پر محمد حنفی محشی افضل القرا، اور 65 نمبر پر علامہ طاہر مختصر نہایہ والے، اور 66 نمبر پر شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی، 67 نمبر پر علامہ محمد بن عبد الباقی مصری صاحب زرقانی، اور 68 نمبر پر علامہ حضرت فاضل محمد بن علی سبان، اور اس طرح فقہاء اور اصولیین میں 69 نمبر پر ذکر کیا علامہ ابن ابو بکر برہان الدین حنفی صاحب الہدایہ، اور 70 نمبر پر ذکر کیا حافظ الدین نصفی صاحب کنز، اور امام حقق علی الاطلاق کمال الدین محمد بن حمام علامہ بن حمام رحمہ اللہ صاحب البدر القدیر. 72 نمبر پر جلال الدین کلالی صاحب کفایہ،
73 नंबर पर मुहक्किक मोहम्मद बिन मोहम्मद अमीर अल-हज हलबी। 74 नंबर पर इब्राहिम बिन मूसा तराबलसी मिस्री। 75 नंबर पर आला हजरत ने जिक्र किया अल्लामा इब्राहिम बिन मोहम्मद हलबी शार मुनिया। और 76 नंबर पर अल्लामा सादत बिन मसूद बिन उमर तफ्ताजानी। 77 नंबर पर मुहक्किक ज़ैन बिन नजैम मिस्री साहिब बहर। 78 नंबर पर मलिकुल उलमा बहरुल उलूम अब्दुल अली मोहम्मद लखनवी। और 79 नंबर पर अल्लामा सईद अहमद मिस्री तहतावी। और 80 नंबर पर अल्लामा इब्न आबिदीन शामी का जिक्र किया। आखिर में शामी के बाद जिक्र नहीं किया। ये मैंने आपके सामने उन 80 अकाबर सहाबा ताबीन तबा ताबीन उलमा के नाम जिक्र किए हैं जो मैंने जिक्र नहीं किए, इमाम अहले सुन्नत ने जिक्र किए हैं कि जिनका कुफ्र अबी तालिब के ऊपर इत्तफाक है। आइए इस किताब के ऊपर तकारीज़ जिन्होंने लिखी हैं, जो मादी करीब में बुजुर्ग हस्तियाँ गुजरी हैं, उनके नाम सुने। फ़कीर कादरी अबू बरक़ात सैयद अहमद गुफ़िर लहू मुफ्ती दारुल उलूम हिज़्बुल अहनाफ, उनसे अल्लामा अब्दुल हकीम अख्तर शाह जहाँपुरी ने इस किताब के ऊपर तकरीर मंगवाई तो उन्होंने लिखा आला हज़रत का रसाला मुसम्मा शरल मुतालिब फी मबअस अबी तालिब दलाइल इब्राहीम से ममलू है। जो कुल आला हज़रत ने तहकीक फरमाई है वही हक है, यानी मेरा उससे इत्तफाक है। अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा अदरी के अल्फाज सुनिए, वो कहते हैं हमारा मसलक आला हज़रत का तबा है और हदीस सैय्यद जिनको मैं पढ़ाता हूँ उनमें बकसरत अदब ईमान अबू तालिब मज़कूर है और इनके ईमान लाने पर कोई हदीस सही दाल है ही नहीं। ये कौन कह रहा है? अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा अदरी रहमहुल्लाह। किन किन को मादल्ला तुम काफिर कह रहे हो और किन किन के ऊपर अफवाद बक रहे हो। एक तवील आगे फिर तकरीज जिक्र की है। अल्लामा गुलाम अली गुफ़िर लहू, ये जनाब नादम आला व खादिम अल इल्म शरीफ जामिया अनफिया दारुल अशरफ अल मदारिस काड़ा शरीफ, उन्होंने तवील फतवा देकर आला हज़रत के फतवा की तायीद की है कि हमारा भी ईमान वही है जो आला हज़रत ने लिखा है। और फिर इसके बाद अबू दाऊद मोहम्मद सादिक रहमहुल्लाह अमीर जमात रज़ाए मुस्तफ़ा, और उन्होंने पहले ये कहा कि चे नस्बत खाकरा बाल में पाक, छोटा मुंह बड़ी बात कहने के मिस्ताक है। मैं कैसे इसके ऊपर कुछ बचगाना बात होगी कि मुसन्नफ़ ईमान अबी तालिब की बचगाना कोशिश जमाती तफ़रक़ा का मूजिब, वो जिसने ऐसी कोई नई बात की है उस दौर में भी ये बात चली थी। तो आपने फरमाया मैं क्या तकरीज लिखूं, आला हज़रत की तहक़ीक़ात अदीमा और तसरीहात जलीला वो मुलाहिदा फरमाई हैं तो यकीनन अपने अक़वाल से वो बंदा जिसने कोई ऐसी बात की हो तो उसको ज़रूर रुजू कर लेना चाहिए। आला हज़रत इमाम अली मकाम, आला हज़रत की तहक़ीक़ अनी के मुकाबले में जिन हज़रात के बाद अक़वाल का सहारा लिया जाता है, अगर वो हज़रात अपनी आँखों से आला हज़रत की तहक़ीक़ात अदीमा और तसरीहात जलीला मुलाहिदा फरमाते यकीनन अपने कौल से रुजू कर लेते अगर ये किताब पढ़ी होती दिल से कि आला हज़रत किन अकाबर का जिक्र कर रहे हैं। फिर आगे जनाब इसके बाद फैज़ अहमद अवैसी रहमहुल्लाह 1000 से ज़्यादा किताबें लेकर गए हैं। इस वक्त अहले सुन्ना के अंदर आला हज़रत के बाद अगर सबसे ज़्यादा किताबें लिखी हैं तो फैज़ अहमद अवैसी रहमहुल्लाह ने लिखी हैं। छोटे छोटे रसाइल भी उनके हर मौजू के ऊपर हैं। फ़कीर को आला हज़रत की तहरीर पर एतमाद है, आपने जो कुछ इस मसला के मुताल्लिक़ लिखा है सही और हक़ लिखा है। आगे चलिए जी। फिर मोहम्मद मुख्तार अहमद खादिम दारुल उलूम कादरिया रिजविया लालपुर, उन्होंने तकरीर में लिखा कि आला हज़रत ने जो लिखा मेरा उससे इत्तफाक है। वलीउन नबी कहते हैं जवाब आला हज़रत ने लिखा सही। मुफ्ती मोहम्मद अमीन रहमहुल्लाह सईद असद साहब मरहूम के वालिद ग्रामी, वो मदरसा अमीनिया रिजविया मोहम्मदपुरा लैलपुर जिसको आज कल फैसलाबाद कहते हैं। अमाबाद आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के मसला मज़कूरा के मुतल्लिक़ तहक़ीक़ के साथ फ़कीर को पूरा इत्तफाक है। आगे चलिए। फ़कीर मोहम्मद एहसान अल्लाह कादरी हजवेरी मस्जिद जिना कॉलोनी लैलपुर, वो भी आगे लिखते हैं कि आला हज़रत ने 3 आयात और 15 हदीस और 80 सहाबा और ताबईन के इरशादात मुहक्किक कर दिया, बरहन फरमाया हो, इसके हक़ व सवाब होने में क्या कोई शक रह जाता है? माशाअल्लाह। मोहम्मद हुसैन नईमी जो जामिया नईमिया के बानी क्या कहते हैं? आला हज़रत क़ुद्दस सिर्रहू की तहक़ीक़ और उनका मसलक दुरुस्त है। आगे सुनिए। गुलाम रसूल सईदी अलैहि रहमा के कहते हैं कि अबू तालिब के बारे में आला हज़रत क़ुद्दस सिर्रहू का मसलक सही है और यही जमहूर अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है और यही हमारा मुख्तार है। आगे सुनिए जी। ये गोडरे शरीफ से निस्बत रखने वाले इनका सुनिए। मौलाना मोहम्मद मेहरुद्दीन गुफ़िर लहू और मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम अदारवी रहमहुल्लाह खादिम है जामिया निज़ामिया रिज़विया लाहौर, और अल्लामा अब्दुल हकीम शरफ कादरी रहमहुल्लाह कहते हैं मुझे फ़ाज़िल बरेलवी क़ुद्दस सिर्रहू से कुल्ली इत्तफ़ाक है। और फिर आगे गुलाम अतीकी मा काला इमाम अहले सुन्नती कहते हैं जो इमाम अहले सुन्नत ने कहा है फहुव हक़्क़ुन वाजिबुल इत्तिबा,
وہ حق بھی ہے اور واجب الاتباع فمن خالفہ خالف اہل سنت والجماع، جس نے اس کی مخالفت کی اس نے اہل سنت و جماعت کی مخالفت کی۔ اتنے بڑے مناظر اسلام مولانا عنایت اللہ سانگلہ ہل والے یہ لکھتے ہیں فقیر کو حضور سیدنا امام اہل سنت کی تحقیق شریف سے اتفاق ہے۔ آگے چلیے، جناب فقیر ابو البدر محمد شمس الزمان یہ جناب لاہور میں خادم غوث العلوم یہ بھی لکھتے ہیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت کی تحقیق سے مجھے کلیتاً اتفاق ہے۔ آگے چلیں، یہ جو آج جو پہلے مناظرے کرتے تھے برمنگھم کے اندر اور آج جا کر حویلیاں والوں اور جناب ٹینج باٹوی اور خیابان اور جہاں جہاں پھرتے ہیں نا، ان کے والد گرامی حضور جلال الدین شاہ رحمہ اللہ جو آنکھوں سے نابینا تھے لیکن دل سے بینا تھے، وہ فرماتے ہیں فقیر کو ویسے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے ساتھ عقیدت ہے کہ بلا تعمل تصدیق کی جائے، لیکن آپ کا رسالہ بھی سن لیا، کیونکہ مفتی عبد القیوم اداروی رحمہ اللہ خادم ہے جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور، اور علامہ عبد الحکیم شرف قادری رحمہ اللہ کہتے ہیں مجھے فاضل بریلوی قدس سرہ سے کلی اتفاق ہے۔ اور پھر آگے غلام احمد عتیقی ما قال امام اہل سنتی کہتے ہیں جو امام اہل سنت نے کہا ہے فہو حق واجب الاتباع، وہ حق بھی ہے اور واجب الاتباع فمن خالفہ خالف اہل سنت والجماع، جس نے اس کی مخالفت کی اس نے اہل سنت و جماعت کی مخالفت کی۔ اتنے بڑے مناظر اسلام مولانا عنایت اللہ سانگلہ ہل والے یہ لکھتے ہیں فقیر کو حضور سیدنا امام اہل سنت کی تحقیق شریف سے اتفاق ہے۔ آگے چلیے، جناب فقیر ابو البدر محمد شمس الزمان یہ جناب لاہور میں خادم غوث العلوم یہ بھی لکھتے ہیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت کی تحقیق سے مجھے کلیتاً اتفاق ہے۔ آگے چلیں، یہ جو آج جو پہلے مناظرے کرتے تھے برمنگھم کے اندر اور آج جا کر حویلیاں والوں اور جناب ٹینج باٹوی اور خیابان اور جہاں جہاں پھرتے ہیں نا، ان کے والد گرامی حضور جلال الدین شاہ رحمہ اللہ جو آنکھوں سے نابینا تھے لیکن دل سے بینا تھے، وہ فرماتے ہیں فقیر کو ویسے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے ساتھ عقیدت ہے کہ بلا تعمل تصدیق کی جائے، لیکن آپ کا رسالہ بھی سن لیا، کیونکہ بظاہر آنکھوں سے نابینا تھے لیکن دل کی آنکھ روشن تھی۔ حضور حافظ الحدیث صاحب کا لقب ہے، جلال الدین شاہ سے فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کا رسالہ چونکہ سن بھی لیا، لہذا آپ کے پیش کردہ ارشادات کو تہ دل سے یقین کرتے ہوئے کلیتاً آپ کے ساتھ اس مسئلہ میں اتفاق ہے۔ یہ الفاظ پڑھنے والے سننے والے ہیں جو سید محمود احمد رضوی خلیفہ اعلیٰ حضرت نے بڑے خوبصورت الفاظ کہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے نائب فقر اعلیٰ حضرت کے لاہور کے اندر آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا یہ الفاظ سننے والے ہیں، ایمان ابو طالب کے متعلق اعلیٰ حضرت نے اپنے موقف کو مدلل بیان فرما دیا، ان کی تحقیق میری تصدیق کی محتاج نہیں ہے۔ کمال الفاظ ہیں۔ البتہ یہ واضح ہے کہ یہ مسئلہ نہ ضروریات دین سے ہے اور نہ ضروریات مذہب اہل سنت سے ہے، اور ان کا کفر ابو لہب وغیرہ کفار کی طرح نہیں ہے، بلکہ دلائل بھی یکساں نہیں ہے۔ خود اعلیٰ حضرت نے تصریح فرمائی ہے اگرچہ قول حق و صواب وہی کفر و عذاب والا ہے، بنا بری فریق پر تان و تشنیع بہت غیر مناسب اور قائلین تکفیر پر تبرہ ظلم عظیم ہے۔ فرماتے ہیں جو قائلین تکفیر ہیں ان پر تبرہ کرنا ظلم عظیم ہے، خصوصاً اعلیٰ حضرت کی تحقیق پر عامیانہ انداز میں تنقید تو کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ یہ میں نے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا رسالہ اور اس کی کچھ گزارشات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، کچھ حوالے رکھے ہیں۔ 80 علماء، اکابر علماء، اجلہ علماء، صحابہ تابعین، ان عظیم ہستیوں کا ذکر کر دیا جو عدم ایمان کے قائل ہیں۔ اس لیے جو کفر بک رہے ہیں کہ یہ کافر ہو جاتا ہے بندہ، وہ دیکھیں کہ کن کی طرف کہہ رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، پیر میرے علی شاہ رحمہ اللہ کی بات رکھ دی ہے، داتا علی اجویری کی رکھ دی ہے، یہ حضور غوث اعظم غنیہ کے اندر آپ نے بھی اشارہ دیا ہے۔ میں کس کی بات کروں؟ ان تمام اکابر نے یہ جو بات کی ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے تصریح پیش کی ہے، پیر میرے علی شاہ رحمہ اللہ نے تصریح پیش کی ہے۔ ہمارا مسلک وہ ہے جو تاجدار گوڑرا کا ہے، ہمارا مسلک وہ ہے جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ہے۔ والسلام۔